بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنے کرنے پر مجبور کر دیا ہے، کھانے پینے والی عام چیزوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا خون تھا جوش میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان جس میں تندور، سبزی والے، گندم اور دیگر اناج والے تھے، ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے۔ سلطان کو چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے، اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک سلطان کی نظر ایک ایسے دکان پر پڑی جس کے تندور پر روٹیاں، سالن اور دیگر اناج وغیرہ تھا، اور اس کے پاس گاہکوں کا کافی رش تھا۔ سلطان نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس چلا گیا اور ایک گاہک سے پوچھا کہ بھائی، باقی دکانداروں کی نسبت یہاں پر اتنا زیادہ رش کیوں ہے؟ تو گاہک بولا، پورے بازار میں یہ واحد تاجر ہے جس سے اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہے، یہ دکاندار ہمیں سستی چیزیں دیتا ہے۔ سلطان اس دکاندار کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، تم اتنی زیادہ سستی چیزیں کیوں دے رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو؟ تو سلطان کی بات سن کر وہ تاجر مسکرانے لگا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا، حضور، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ تو تاجر نے کہا کہ اگر تم یہ راز معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کافی دور جنگل کے بھیڑیوں اور شیروں کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی پر آ جانا۔ تو سلطان وہاں اس کی جھونپڑی پر پہنچ گیا۔ تاجر نے سلطان کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب سے میں نے اس بازار میں اپنی دکان کی تو میں بھی دوسرے تاجروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا، اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنی کر دیتا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا۔ میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھونپڑی کے آگے گھوڑے پر رکا۔ میں گھوڑے کے چلنے کی آواز سے باہر آیا، دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا۔ میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا، گرم پٹی کی اور اس کو اپنے حصے کا کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس کو اپنے بستر پر سلا دیا اور ساری سردی کی رات باہر کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کی۔ تو صبح صادق ہوئی تو میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو وہ نوجوان مجھے ملے بغیر میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن اس نے ایک چٹھی چھوڑی جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور لاچار لوگوں سے زیادہ دام لیتا ہوں، تو پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے اپنی چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دی جتنی میں خریدتا ہوں، اور اگر کوئی غریب آدمی آ جائے تو میں بغیر پیسوں کے اس کی مدد کر دیتا ہوں۔ سلطان نے کہا، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافع کے حتیٰ کہ نقصان پر بیچتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا بند کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور، پہلے پہل جب میں نے چیزوں کے دام گرائے تو کافی سارے تاجر اکٹھے ہو کر ہمارے سردار کے پاس گئے، حتیٰ کہ چند ایک تاجروں نے مجھے مارنے کی دھمکی بھی اور کہتے تھے یا تو تم اس بازار سے دفع ہو جاؤ یا چیزوں کے دام بڑھاؤ۔ ایسا کافی دنوں تک چلتا رہا اور پھر حالات نارمل ہو گئے،
اس دن سے جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے سو جاتا۔ تو سلطان نے کہا کہ تم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کھانا کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے، اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک راز سمجھا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا کہ جو آدمی گھوڑے پر زخمی حالت میں تمہارے پاس آیا تھا پتہ ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا؟ اتنے میں پھر سلطان نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھانا تمہارے لیے کون بھجواتا ہے؟ پھر اس نوجوان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کھانا بھی تمہارے لیے سلطان ہی بھجواتا۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ دونوں باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئیں؟ اتنے میں سلطان نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں اور میرا نام ہی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا گناہگار آدمی ہوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم کیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ جب تم جیسے نوجوان میری سلطنت میں موجود ہیں میری رعایا کبھی بھوکی نہیں سو سکتی۔ سلطان نے کہا تم اپنا فرض نبھاتے رہو میں اپنا فرض نبھاتا رہوں گا۔ تو یہ دیکھ کر باقی دکانداروں کو بھی اپنی قیمتوں کی چیزیں کم کرنی پڑیں اور مارکیٹ کے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔